والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان محترم، سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حجرات کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ جل شانہ ایک معاشرتی رویے کی نشاندہی فرماتے ہیں اور اس کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کی تلقین کی گئی ہے. آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ بنو المصطلق کے نام سے قبیلہ تھا، ان کی طرف اپنے زکوٰۃ کلیکٹر کو بھیجا، عامل صدقات کو روانہ کیا. وہ صاحب جب وہاں پہنچے تو قبیلہ نے اپنی روایت کے مطابق شہر کے جو داخلی دروازہ تھا اس پہ آ کر ان کا استقبال کرنا چاہا، اور اپنی روایت کے مطابق اپنے ہتھیار وغیرہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے. یہ صاحب جب وہاں اس منظر کو انہوں نے دیکھا تو یہ محسوس کیا کہ شاید یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، اور شاید یہ لوگ زکوٰۃ دینے کے انکاری ہیں. تو وہ فوراً وہیں سے واپس پلٹے اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اور آ کر وہاں پر یہ بات بتلائی کہ یہ لوگ میرے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اور یہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے ہیں. سو مدینہ طیبہ میں ان کے اس فعل کے خلاف، ان کے اس طرز عمل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا. اسی اثناء میں قبیلے کے کچھ سمجھدار لوگ بھی، جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ صاحب یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، تو کہیں جا کر کوئی ایسا معاملہ نہ بیان کر دیں کہ جس کی وجہ سے اس کا ہمیں کوئی خمیازہ بھگتنا پڑے، اس کا کوئی برا نتیجہ سامنے آ جائے. سو وہ لوگ بھی اسی اثناء میں مدینہ طیبہ آ گئے اور آ کر سارا ماجرا بیان کیا کہ ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عامل کو اس کا استقبال کریں، اور اپنی روایت کے مطابق ہم ہتھیار اپنے ساتھ لائے تھے. تو خیر اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ جل شانہ نے اس معاشرتی رویے کی نہ صرف مذمت بیان فرمائی، بلکہ یہ ہدایت فرمائی کہ اگر کوئی آدمی کسی غیر مصدقہ اطلاع کو لے کر تمہارے پاس پہنچے، اور اگر کوئی ایسا آدمی جس کی بات کا اعتبار نہ ہو، جو ناقابل اعتبار شخص ہو، اور اس کی بات کی ابھی کوئی تصدیق نہ ہوئی ہو، وہ کوئی خبر لے کر آئے، تو بلا تحقیق آپ فوری کسی رد عمل کا اظہار ہرگز نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جلدی میں کیے گئے اس فیصلے کی وجہ سے اس قوم پر چڑھائی کر دیں
اور بعد میں آپ کفِ ندامت ملیں اور آپ کو شرمندگی کے علاوہ کوئی کچھ ہاتھ میں نہ آئے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقدامات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے ایک تدبر اور ایک اطمینان کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور کسی جلد بازی اور عجلت اور کسی ایسے طور سے نہیں ہوتے کہ کوئی بلا تحقیق خبر سنی اور اس کے مطابق فوری طور پر کسی جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کر لیا گیا۔ ہمارے وطن عزیز میں حالیہ جو سیالکوٹ کا واقعہ پیش آیا، اس کے تناظر میں یہ آیت کریمہ ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ یہ اور اس طرح کا ایک سلسلہ ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ جس سے داخلی امن و امان کا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے اور ایک انتشار کی فضا بن جاتی ہے، اور بہت ساری قیمتی جانیں ان کا ضیاع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس طرز عمل کی نہ صرف یہ کہ مکمل طور پر مذمت فرمائی، بلکہ یہ کہا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کسی جلدی میں کسی کیے گئے کسی فیصلے کی بنا پر امت کو، قوم کو ایک بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے، اور ساری قوم ایک لاچاری کی کیفیت میں اور شرمندگی کا احساس لیے ہوئے اور ایک عار کی کیفیت میں اس کا دفاع کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو خبر کی تصدیق کرنا یہ ہمارا ایک شرعی ذمہ داری ہے، اور اس کو تصدیق کے بغیر اس کو پھیلانا، اس کو آگے پہنچانا اور اس پر یقین کر لینا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ آدمی کہ جو ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتا ہے، اس آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات سنی اس کو بلا تحقیق آگے بیان کر دیا۔ اس تناظر میں ہم اپنے رویے کو دیکھیں تو بسا اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ آن کی آن میں ایک خبر موبائلز کے ذریعے، ہمارے بسا اوقات ذرائع ابلاغ کے دیگر صورتوں میں سامنے آ جاتی ہے، اور پھر بعد میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خبر درست نہ تھی۔ تو یہ رویہ ہرگز اسلامی رویہ نہیں ہے کہ خبر بغیر تصدیق کے سنی جائے اور اس کو آگے پھیلایا جائے اور اس کی بنیاد پر فتنہ و فساد کیا جائے اور اشتعال انگیزی یا جذباتی نعرہ لگایا جائے یا اپنے ذاتی رنجش کو مذہب کا نام دے دیا جائے۔ اس سے ملک داخلی طور پر اور ریاست داخلی طور پر ایک بہت بڑے انتشار میں پڑ جاتی ہے اور فتنے کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ اس سلسلے میں یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ملک کے اندر رہنے والے ہر فرد کو کاروباری مملکت کے اندر اپنا شریک بنایا تھا اور ان پر مکمل اعتماد کا اظہار فرمایا تھا۔ ریاست مدینہ کا پہلا دستور، جس میں جو مختلف فریق تھے، جو مختلف ادیان کے لوگ تھے، حتیٰ کہ یہود بھی اس میں شامل تھے، وہ سارے کے سارے ایک وفاق ہو کر ایک سیاسی یونٹ بن کے، اور باوجود اس کے کہ وہ اپنے دینی اور عقائدی اعتبار سے مختلف تھے، لیکن ان سب کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے وطن کی حفاظت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہیں۔ اور دستور مدینہ کی جتنی دفعات ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ سب لوگوں نے ملک کے دفاع میں اور جو جرائم پیشہ لوگ تھے ان کی سرکوبی میں اور اسی طرح سے اسلامی ریاست کی حفاظت میں بھرپور کردار ادا کیا اور ایک میثاقی ملی کے ہمیشہ پابند رہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص جو باہر سے آنے والے مہمان تھے، جو غیر مسلم مہمان ہوتے تھے یا ایسے لوگ جو باقاعدہ قانونی طریقے سے
ریاست میں داخل ہوتے تھے ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تصور کی نفی کی کہ اگر کوئی آدمی کسی شریک معاہدہ کسی آدمی کو نقصان پہنچائے یا کسی بیرونی مہمان کو تکلیف دے اور وہ جنت کا امیدوار ہو اور وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ذمہ عطا فرمایا، بلکہ ریاست کا ذمہ اس بات کو مقرر فرمایا اور ذمہ کو باقاعدہ ایک ادارہ کی شکل عطا فرمائی، اور پڑوس کو، جوار کو اور امان کو ایک اتھارٹی کی شکل کے طور پر متعارف کروایا، اور اہل ذمہ اور جتنے بھی غیر مسلم مہمان اور قانونی طور پر قانونی تقاضوں کو پورا کر کے ریاست میں داخل ہونے والے تمام افراد کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا ذمہ اٹھایا کہ ہم ان کی جان کے، ان کی مال، عزت، آبرو کے، ان کے دینی شعائر اور دینی مقدسات کے ہم ذمہ دار ہیں، اور اس کو باقاعدہ طور پر اس پر فقہاء کرام نے قانون سازی فرمائی۔ اور ایسے لوگوں کو جو اس حوالے سے کوتاہی کریں اور ان کے اس فتنہ یا ان کے انتشار کے باعث ان کے جذباتی رد عمل کی وجہ سے جو انتشار پیدا ہو، اس کو فقہاء کرام نے نبوی ہدایات کی روشنی میں ملکی بغاوت کے تحت اس پر قانون سازی فرمائی ہے کہ یہ ریاست کے خلاف ایسے جرائم ہیں کہ لوگوں کی جان اور املاک کو نقصان پہنچایا جائے، اور ایسے اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی سیرت طیبہ سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ ریاست کے خلاف جرائم میں شمار کیا گیا، اور ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دینے کی وعید سنائی گئی، اور اس حوالے سے کسی بھی مصلحت کا شکار نہ ہونے کی تلقین کی گئی۔ یہ ایک سماجی رویہ ہے کہ بسا اوقات ہم واقعے کی تصدیق کیے بغیر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنے تئیں قاضی بن جاتے ہیں، اور ہم خود ہی فیصلہ صادر کرتے اور خود ہی اس کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ بات اسلامی ہدایات، شریعت محمدی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر منافی بات ہے۔ حتیٰ کہ کسی آدمی پر اگر زیادتی بھی ہوئی ہو تو شریعت ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی قاتل ہو تو مقتول کو فریق مقدمہ بننے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ وہ قاتل کے خلاف خود کوئی اقدام کرے۔ اور ایک زبردست مثال جو فقہ اسلامی میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اہل خانہ میں اس طرح کی ناہموار یا غیر اخلاقی چیز کو دیکھے اور باقاعدہ اس کا مشاہدہ کرے، تب بھی اسے یہ روا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں صحیح بخاری میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص کو بھی قانون کی پیروی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم اپنے تئیں کسی طرح کا کوئی رد عمل نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہ صورت ہے جس میں کوئی زیادتی ہو، لیکن سامعین محترم، اس سے آگے بڑھ کر سوسائٹی میں بدقسمتی سے الزام لگا کر، کسی کی توہین مذہب کا الزام لگا کر، یا اور کسی اس طرح کی تکفیر کا الزام لگا کر جو ناہموار رویے ہماری قوم میں رائج ہو چکے ہیں، امر واقع یہ ہے کہ یہ اہل فکر اور دانش کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اسوہ حسنہ ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے لوگ اور ملک کے اندر موجود سارے فورمز اور بالخصوص قوم کی نگاہیں علماء کرام اور منبر اور محراب پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے سامنے لائیں اور اعتدال کی راہیں سجھائیں، اور یہ بات بتلائیں کہ یہ فعل جو کہ بظاہر مذہب کے نام پر کیے جاتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
حتیٰ کہ کوئی جائز اقدام جس میں اگر جذبات مجروح ہوتے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک واقعہ سیرت طیبہ میں ملتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے یہ ابراہیمی بنیادوں پر ہو، لیکن قریش نے اس کی تعمیر ابراہیمی بنیادوں پر نہیں کی۔ حضور علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ آپ اس کو دوبارہ تعمیر فرمائیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوف کے پیش نظر آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا کہ میں اپنی اس خواہش کی تکمیل اس واسطے نہیں کرتا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ یہ قریش ابھی نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جذبات مجروح ہو جائیں اور یہ اس بات کو اس کا برا منائیں اور اس سے کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگرچہ کوئی فعل درست بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کے ماحول پر کیا اثرات ہوں گے، اس کے داخلی طور پر اور بین الاقوامی طور پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے دور نہ جا پڑیں۔ اسی طرح ایک مثال یہ بھی ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھے اور ان کے ساتھی، ان کی ریشہ دوانیاں اور سازشیں نبوی ریاست کے خلاف بالکل واضح ہو چکی تھیں، اور قرآن کریم نے ان کے حوالے سے یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ مومنین نہیں ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف بھی صحابہ کے اصرار کے باوجود کوئی اقدام نہیں اٹھایا، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ محمد اپنے ساتھیوں کو، کلمہ گو ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ حقیقت میں منافق ہیں لیکن بظاہر کلمہ گو ہیں، سو میں ان کو قتل نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں محض درست اقدام کرنا بھی اس کے ماحول اور بین الاقوامی حالات اور ملکی فضا اور لوگوں کے احساس اور ان کے جذبات کو دیکھے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، اور اس طرح کے ناہموار رویوں کو قومی سطح پر اگر ہم مذہب کے نام پر کریں گے تو یہ تو مزید فتنہ و فساد بن جائے گا۔ اگر سیرت طیبہ ہمارے پیش نظر نہ رہی تو اس طرح کی صورتحال میں ہم قومی سطح پر اس دلدل سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، مصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ حبیس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام جو ہمارے ملک کے اندر اہل دانش، صحافت اور ذرائع ابلاغ اور ہر طبقے کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سیرت طیبہ کا اور دین محمدی کا درست فہم نصیب فرمائے، اور ملک و ملت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن القرآن يؤكد أنه لا يعمل أحد على أي خبر وصل إليه، وفي رآية بدلا من فتبينوا فتثبتوا، بمعنى فتحققوا كثيرا جدا جدا ثم اعملوا وتيقنوا على هذا الخبر. والعمل الذي قد سمعنا عنه وذلك في إحدى مدن باكستان، هذا العمل بسبب هؤلاء الأولاد والشباب الذين ليس لهم علاقة وتيدة وقوية مع الإسلام إلا أنهم يحفظون حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يترتب عليه هذا الجزاء لهذا الإنسان: من سب نبيا فاقتلوه. لماذا يا أخي؟ الدولة موجودة والحكومة موجودة، فالحكومة تقوم بمثل هذه الأعمال والأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، أذكر أمامكم حديثاً للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعمل على أي خبر إذا وصل إلى الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالی اعلی و اکبر. صفحے درست فرما لیجئے گا. جو مقرر کردہ نشان ہیں اس پہ نماز ادا کرنے کی کوشش کیجئے گا. جہاں نشان نہیں لگے وہاں پر مناسب فاصلہ ضرور رکھیے گا. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.